السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ٹائم میں تھوڑا پیچھے چلیں گے، تقریباً 1000 سال پیچھے اسلامی تاریخ کے ایک ایسے چیپٹر کو کھولیں گے جو نہ صرف شان و شوقت سے بھرا تھا بلکہ ایمان، عزم، ڈٹرمنیشن، جسٹس اور رحم دلی کی ایک لازوال مثال تھا۔ یہ کہانی ہے اس مرد مجاہد کی جس نے بکھری ہوئی مسلم امہ کو ایک جٹ کیا۔ اپنی زندگی کے قیمتی 12 سال اس شخص نے دنیا بھر کے مسلمانوں کو ایک کرنے میں لگا دیے۔ ان کی زندگی کا مقصد اللہ کی رضا اور اس کے دین کی سربلندی تھا۔ یہ کہانی ہے اس انبیٹیبل سلطان کی جس نے 88 سال کے لمبے انتظار کے بعد مسلمانوں کے دل کی دھڑکن بیت المقدس کو پھر سے آزادی دلائی۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں سلطان صلاح الدین یوسف ابن ایوب المالک الناصر یعنی صلاح الدین ایوبی کی اور ان کے ہاتھوں یروشلم کی فتح کی۔ اس ویڈیو میں ہم صرف جنگ کی بات نہیں کریں گے، ہم اس دور کے حالات کو سمجھیں گے، صلاح الدین کی پرسنالٹی کے ان پہلوؤں کو جانیں گے جنہوں نے انہیں اتنا عظیم بنایا اور ان خاص پوائنٹس کو ٹچ کریں گے جن کے بنا القدس کی آزادی ایک ریلیجیس اوبلیگیشن بن گئی تھی۔ اور سب سے اہم، ہم دیکھیں گے کہ اسلامی تاریخی کتابیں ان کے بارے میں کیا کہتی ہیں، جیسے ان کے قریبی ساتھی قاضی بہاد الدین ابن شداد کی سیرت النوادر السلطانیہ، عماد الدین الاصفہانی کی الفاتح القدسی فی الفاتح القدسی، ابن الاطہر کی الکامل فی التاریخ اور ابو شامہ کی کتاب الروضتین۔ ان سب کتابوں میں صلاح الدین ایوبی کے بارے میں کیا لکھا ہے یہ جاننے کی کوشش کریں گے اور پورے واقعے کو کس نظر سے دیکھا گیا ہے یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ ویڈیو تھوڑا لمبا ہو سکتا ہے تو آرام سے بیٹھ جائیں اور اپنے ذہن کو کھلا رکھیے اور ہمارے ساتھ چلیے اس دور میں جب ایمان پہاڑوں کو ہلا سکتا تھا۔ اس کہانی کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے القدس یا یروشلم کی تاریخی اہمیت کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ شہر صرف پتھر اور گارے کا مکسچر نہیں ہے، یہ انبیاء اکرام کی سرزمین ہے۔ 3 بڑے مذاہب اسلام، عیسائیت اور یہودیت کے لیے مقدس ہے۔ تو چلیے سمجھتے ہیں اسلام میں اس کی کیا اہمیت ہے، قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ نمبر 1، قبلہ اول۔ اسلام کے شروعاتی دور میں مسلمان اسی شہر کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے تھے۔ نمبر 2، مسجد الاقصی۔ قرآن میں اس کا ذکر مسجد الاقصی کے نام سے آیا ہے جس کے ارد گرد اللہ نے برکتیں رکھی ہیں۔ یہ حرم شریف کا حصہ ہے۔ مکہ اور مدینہ کے بعد اسلام کا تیسرا سب سے مقدس مقام۔ یہاں ایک نماز کا ثواب باقی جگہوں سے کہیں زیادہ ہے سوائے مکہ اور مدینہ کو چھوڑ کے۔ نمبر 3، اسراء والمعراج۔ ہمارے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے رات کے ایک حصے میں مسجد الاقصی تک کا سفر کرایا گیا اور پھر یہاں سے انہیں 7 آسمانوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کے حضور لے جایا گیا۔ اس واقعے نے القدس کی عظمت کو اور بھی بلند کر دیا اور یہاں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء اکرام کی امامت بھی فرمائی۔ لیکن پھر آیا سال 1099۔ یورپ سے چل کر آنے والے صلیبی لشکروں کروسیڈرز نے پہلی صلیبی جنگ کے نتیجے میں اس پاک شہر پر قبضہ کر لیا اور یہ قبضہ انتہائی بروٹل تھا۔ مسلم اور یہودی ہسٹورین کے ساتھ ساتھ یورپین بھی لکھتے ہیں کہ شہر کی گلیاں قتل کیے گئے مسلمانوں اور یہودیوں کے خون سے بھر گئی تھیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ ہزاروں بے گناہ مرد، عورتیں، بچے قتل کر دیے گئے اور سب سے زیادہ دکھ کی بات یہ کہ مسجد الاقصی اور قبۃ الصخرہ ڈوم آف دا راک کی شدید بے حرمتی کی گئی۔ الاقصی کو کبھی محل، کبھی گھڑ سوار سپاہیوں کے رہنے کی جگہ بنا دیا گیا۔ ڈوم آف دا راک پہ صلیبی کراس لگا دیا گیا، اس کے اندر گرجا گھر بنا دیا گیا، وہاں سے سونے اور چاندی کے قیمتی سامان لوٹ لیے گئے۔ یہ ظلم و ستم 88 سال تک جاری رہا۔ یہ 88 سال مسلمان امت کے لیے غلامی، ذلت اور مسلسل درد کا احساس تھا۔ القدس کا ہر ذکر مسلمانوں کو اس قبضے کی یاد دلاتا، ان کے دلوں میں ایک آگ سی بھڑکا دیتا۔ اس شہر کو آزاد کرانا اب صرف ایک سیاسی یا فوجی مقصد نہیں رہا تھا، یہ ایک دینی فرض، ایک ایمان کا تقاضا بن چکا تھا۔ جگہ جگہ مسلمان علماء اور عام لوگ اس کی آزادی کی دعائیں کرتے اور ایک ایسے مومن حکمران کا انتظار کرتے جو اس عظیم کام کو انجام دے سکے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے اپنے خاص بندے کو چنا، صلاح الدین ایوبی کو۔ تو اس سے پہلے کہ ہم آپ کو بتائیں کہ یروشلم کیسے فتح ہوا تھا، صلاح الدین ایوبی کون تھے؟ صلاح الدین ایوبی 1137 یا 38 میں عراق کے شہر ٹرکت میں ایک کرد خاندان میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد نجم الدین ایوب اور چچا شرخو دونوں ہی بہادر سپاہی اور حکمران تھے جو اس وقت کے ایک عظیم مسلم لیڈر عماد الدین زنگی اور پھر ان کے بیٹے نور الدین زنگی کے لیے خدمت انجام دے رہے تھے۔ صلاح الدین کا بچپن اور جوانی دمسکس میں گزری جو اس وقت علم و ادب
معیشت کا مرکز تھا۔ بچپن سے ہی صلاح الدین کے دل میں جہاد کا جذبہ اور علم کا شوق بھرا ہوا تھا۔ ان کی تعلیم کا آغاز دمشق میں ہوا، جہاں انہوں نے قرآن پاک، حدیث نبوی، فقہ کے اصول اور جنگ کی صلاحیتیں سیکھی۔ وہ امام غزالی کی تعلیمات سے بھی بے حد متاثر تھے، جو بعد میں ان کے عدل اور حکمت کی بنیاد بنی۔ صلاح الدین نے اپنی سپہ سالاری کا آغاز نور الدین زنگی کی فوج میں ایک معمولی سپاہی کے طور پر کیا، لیکن ان کی قابلیت اور وفاداری نے انہیں جلد ہی بلندی پر پہنچایا۔ سن 1169 میں جب نور الدین زنگی کے حکم پر ان کے چچا نے مصر پر فتح حاصل کی تو صلاح الدین بھی اس مہم کا حصہ تھے۔ ان کے چچا کی وفات کے بعد صلاح الدین مصر کے وزیر مقرر ہوئے اور انہوں نے فاطمی خلافت، جو اس وقت شیعہ عقیدے پر قائم تھی، اس کا خاتمہ کیا اور وہاں سنی اسلام کو دوبارہ قائم کیا۔ اور سن 1174 میں نور الدین زنگی کی وفات کے بعد صلاح الدین نے شام، مصر، عراق کے علاقوں کو ایک سلطنت میں شامل کیا۔ یہ اسلامی دنیا کا ایک ایسا طاقتور مرکز بنا جو کروسیڈرز کے لیے ایک خوف کا سبب بن گیا۔ اب آتے ہیں ان کی شخصیت پر، جیسا کہ ان کے قریبی لوگوں نے بیان کیا ہے، خاص کر بہادالدین شداد نے۔ بہادالدین لکھتے ہیں کہ سلطان 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرتے تھے، اکثر رات کو تہجد پڑھتے، قرآن سے ان کا خاص لگاؤ تھا، وہ خود بھی پڑھتے اور دوسروں سے بھی سنتے، اکثر قرآن سنتے ہوئے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے، رمضان کے علاوہ بھی کثرت سے نفلی روزے رکھتے، ان کے دل میں القدس کی آزادی کی ایسی تڑپ تھی۔ بہادالدین لکھتے ہیں کہ وہ کبھی بھی کھل کر ہنس نہیں پاتے تھے، جب ان سے وجہ پوچھی جاتی تو کہتے میں کیسے ہنسوں جب مسجد الاقصی صلیبیوں کے قبضے میں ہے۔ وہ اس مقصد کے لیے ہر وقت بے چین رہتے تھے۔ وہ ایک بہت ہی عدل کرنے والے حکمران تھے، ہفتے میں 2 دن وہ خود لوگوں کی فریادیں سنتے، چاہے وہ امیر ہو یا غریب، مسلمان ہو یا غیر مسلم، ان کے دربار میں ہر کسی کو آنے کی اجازت تھی۔ جو بھی مال غنیمت آتا اس کا بڑا حصہ فوج، علماء اور غریبوں میں تقسیم کر دیتے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے ذاتی خزانے میں صرف کچھ دینار یا درہم بچے تھے۔ میدان جنگ میں وہ شیر کی طرح بہادر تھے، ہمیشہ اگلی صفوں میں لڑتے، مشکلات میں وہ کمال کے صبر کا مظاہرہ کرتے۔ ان کا سب سے بڑا مقصد جہاد فی سبیل اللہ تھا، لیکن ان کا جہاد صرف تلوار کا جہاد نہیں تھا۔ ان کا پہلا مقصد مسلمانوں کو ایک کرنا، ان کے اندر دینی شعور بیدار کرنا۔ وہ جانتے تھے کہ جب تک مسلمان آپس میں لڑتے رہیں گے وہ القدس کو آزاد نہیں کرا سکتے۔ تو مصر پر قبضے کے بعد صلاح الدین نے اپنا رخ شام، سیریا کی طرف کیا۔ نور الدین زنگی کے بعد ان کے وارث کمزور پڑ گئے تھے اور مسلمان امیر پھر سے آپس میں لڑنے لگے تھے۔ صلاح الدین نے بڑی محنت، حکمت عملی، اسٹریٹجی اور کبھی کبھی فوجی طاقت کا استعمال کر کے دوسرے علاقوں کو اپنے ساتھ ملایا۔ یہ کام آسان نہیں تھا، کچھ مسلم حکمران انہیں قبضہ کرنے والا سمجھتے تھے، لیکن صلاح الدین کا ویژن کلیئر تھا، پہلے مسلمان گھروں کو درست کرنا ہے، پھر دشمن کا مقابلہ کرنا ہے۔ انہوں نے اس کام میں 10 یا 12 سال لگائے۔ اس دوران ان پر قاتلانہ حملے بھی ہوئے، حشاشن اور اساسنز کی طرف سے، لیکن اللہ نے انہیں محفوظ رکھا۔ جب تک انہوں نے مصر سے لے کر سیریا تک ایک مضبوط حکومت قائم نہیں کر لی، تب تک انہوں نے صلیبیوں سے کوئی بھی بڑی جنگ نہیں چھیڑی۔ وہ صحیح وقت کا انتظار کرتے رہے اور وہ وقت جلد ہی آنے والا تھا۔ 1180 کے دشک میں صلاح الدین نے صلیبیوں کے ساتھ کچھ عرصے کے لیے صلح کر لی، ایگریمنٹ کیا، تاکہ وہ اپنی پوری توجہ مسلمانوں کو یونائٹ کرنے میں لگا سکیں۔ لیکن صلیبیوں کی طرف سے، خاص کر ایک بدنام سردار رینلڈ دشاتیلون کی طرف سے، یہ معاہدہ بار بار توڑا گیا۔ مسلسل ان ایگریمنٹس کی خلاف ورزی کی گئی۔ رینلڈ دشاتیلون کرک کے علاقے کا حاکم تھا، جو مصر اور شام کے درمیان ٹریڈ روٹ اور حج قافلوں کے راستے پر موجود تھا۔ اس نے کئی بار مسلمانی تجارتی قافلوں کو لوٹا، مسافروں کا قتل کیا یا قید کیا۔ ایک بار جب ایک بڑے قافلے کو لوٹا گیا تو روایت کے مطابق قیدیوں نے صلاح الدین کا نام لے کر فریاد کی۔ یہ خبر جب صلاح الدین تک پہنچی انہیں بہت غصہ آیا۔ انہوں نے قسم کھائی کہ وہ اپنے ہاتھ سے رینلڈ کو سزا دیں گے۔ سب سے زیادہ خطرناک اس کی وہ اوڈیسٹی تھی جب اس نے ریڈ سی میں اپنے جہاز بھیج کر مدینے پر حملے کی کوشش کی۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ مدینہ منورہ پر حملہ کر کے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کرے اور مکہ مکرمہ پر حملہ کرے۔ اس خبر نے پورے مسلم دنیا میں آگ لگا دی۔ صلاح الدین کے بھائی العادل نے مصر سے فوج بھیج کر اس کوشش کو ناکام بنایا اور رینلڈ کے جہازوں کو تباہ کر دیا۔ رینلڈ کی ان حرکتوں نے صلاح الدین کو مجبور کر دیا کہ اب اس پر کوئی ایکشن لیا جائے۔
جائے۔ جیروسلم کا صلیبی بادشاہ گید لوسنگن کمزور تھا اور رینل جیسے انتہا پسند سرداروں کے زیر اثر تھا۔ اس نے رینل کو سزا دینے یا لوٹا ہوا مال واپس کرنے سے انکار کر دیا۔ اب صلاح الدین نے پوری قوت سے جہاد کا اعلان کر دیا۔ مصر، شام، جزیرہ، دیار باکر، ہر طرف سے مسلمان فوجیں جمع ہونے لگی۔ علماء اور شورا نے لوگوں کو جہاد کی ترغیب دی اور پھر ایک عظیم لشکر تیار ہو گیا جس میں کرد، ترک، عرب سب شامل تھے۔ سب کا مقصد ایک تھا، اللہ کی راہ میں لڑنا اور القدس کو آزاد کرانا۔ صلاح الدین کی جنگ کی حکمت عملی ہمیشہ بہترین ہوتی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ صلیبی فوج طاقتور ہے، خاص کر ان کے آرم گھڑ سوار نائٹس۔ انہیں میدان میں شکست دینا آسان نہیں تھا، اس لیے انہوں نے ایک پلان بنایا، صلیبیوں کو ان کی مرضی کی جگہ سے نکال کر ایک ایسی جگہ لانا جہاں وہ کمزور پڑ جائیں۔ انہوں نے تبریہ جھیل کے علاقے کا انتخاب کیا جو کاؤنٹیس ایشبا کا تھا۔ یہ ایک چال تھی، تبریہ شاید گید لوسنگن کی وائف کا شہر تھا۔ سلطان صلاح الدین جانتے تھے کہ بادشاہ گید لوسنگن اپنی بیوی کی مدد کے لیے ضرور فوج لے کر آئے گا، اور وہ راستہ جو جیروسلم سے تبریہ تک آتا تھا وہ گرمیوں میں پانی سے خالی، پتھریلا اور دشوار گزار تھا۔ صلیبی کیمپ میں اس بات پر بحث ہوئی۔ کچھ تجربے کار سردار جیسے ریمونڈ آف تریپولی نے مشورہ دیا کہ صلاح الدین کی چال میں نہ آیا جائے اور اپنے پانی کے ذخیرے کے قریب ہی رہا جائے، لیکن رینل دی شاتیلون اور گرانڈ ماسٹر آف دا نائٹ ٹیمپلر گیرٹ دی وائٹ فورٹ نے بادشاہ گے کو اکسایا کہ فوراً حملہ کرنا چاہیے۔ بادشاہ گے نے ان کی بات مان لی اور یہ صلیبیوں کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہوئی۔ 3 جولائی 1187 صلیبی فوج جس کی تعداد ہزاروں میں تھی، نائٹس، پیدل سپاہی، سفریہ کے اپنے کیمپ سے تبریہ کی طرف چل پڑی، اور گرمی بہت زیادہ تھی اور راستہ بھی مشکل تھا، اور اوپر سے صلاح الدین کی ہلکی پھلکی فوج کی ٹکڑیاں بھی مسلسل انہیں پریشان کر رہی تھی، تیر برسا کر انہیں پانی کے کسی بھی ذخیرے تک پہنچنے نہیں دے رہی تھی۔ شام تک صلیبی فوج تھک کر چور ہو چکی تھی اور ان کے پاس پانی ختم ہو چکا تھا۔ وہ ایک بلند جگہ پر 2 پہاڑیوں کے درمیان، جنہیں حتن کے سینگ، ہارن آف حتن کہا جاتا ہے، رکنے پر مجبور ہو گئے۔ نیچے تبریہ جھیل نظر آ رہی تھی، لیکن صلاح الدین کی فوج نے ان کا راستہ روکا ہوا تھا۔ رات بھر صلیبی فوج پیاس سے تڑپتی رہی۔ صلاح الدین کے سپاہیوں نے ان کے کیمپ کے ارد گرد سوکھی گھاس میں آگ بھی لگا دی، جس سے دھواں اور گرمی اور بڑھ گئی۔ اگلی صبح 4 جولائی 1187 جنگ شروع ہوئی۔ صلیبی فوج پیاس، تھکن اور مایوسی کا شکار تھی۔ ان کے نائٹس نے کئی بار صلاح الدین کی فوج پر چارج کیا، لیکن مسلمان سپاہی جو تازہ دم تھے اور ان کا مورال بھی بلند تھا، ہر حملے کو ناکام بنا دیتے۔ صلاح الدین خود میدان جنگ میں موجود تھے، اپنی فوج کی ہمت بڑھا رہے تھے اور ضرورت پڑنے پر خود بھی لڑ رہے تھے۔ ان کے بیٹے الافضال بھی ان کے ساتھ تھے، جو بعد میں اس جنگ کا آنکھوں دیکھا حال بیان کرتے ہیں۔ دوپہر تک جنگ کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ صلیبی فوج کی صفیں ٹوٹ چکی تھی۔ ان کے پیدل سپاہی یا تو مارے گئے تھے یا بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے۔ نائٹس کی ایک بڑی تعداد نے بادشاہ گے کے ٹینٹ کے ارد گرد جمع ہو کر ریسسٹنس کی، لیکن وہ بھی ناکام رہے۔ ایک ایک کر کے صلیبی سردار قید ہونے لگے۔ بادشاہ گید لوسنگن قید ہوا، اس کا بھائی قید ہوا، بڑی تعداد میں ٹیمپلر اور ہاسپٹیلر نائٹس قید ہوئے، اور سب سے بڑھ کر رینل دی شاتیلون بھی زندہ پکڑا گیا۔ ایک اور بڑی چیز جو مسلمانوں کے ہاتھ لگی وہ تھا صلیبیوں کا سب سے مقدس جھنڈا، ٹرو کراس، جسے وہ ہر جنگ میں برکت کے لیے ساتھ رکھتے تھے۔ اس کے چھن جانے کے بعد صلیبیوں کا مورال بالکل ٹوٹ چکا تھا۔ جنگ کے بعد صلاح الدین اپنے ٹینٹ میں تھے، قیدیوں کو لایا گیا۔ جیروسلم کا بادشاہ گید لوسنگن پیاس سے نڈھال تھا۔ صلاح الدین نے رحم دلی دکھاتے ہوئے اسے ٹھنڈا پانی یا شربت پیش کیا۔ گید لوسنگن نے پانی پیا اور پھر بچا ہوا پانی رینل دی شاتیلون کو دے دیا۔ یہاں صلاح الدین نے کہا، بادشاہ نے اسے پانی پلایا ہے، میں نے نہیں۔ اسلامی اور عرب روایت میں کسی قیدی کو پانی یا کھانا پیش کرنا امن کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ صلاح الدین یہ واضح کرنا چاہتے تھے کہ رینلڈ کو امن نہیں دیا گیا ہے۔ پھر صلاح الدین نے رینل دی شاتیلون کو ان کے جرم، ان کے کرائم یاد دلائے۔ قافلوں کو لوٹنا، مسلمانوں کا قتل کرنا، حرمین پر حملے کی ناکام کوشش، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا۔ صلاح الدین نے اسے اسلام قبول کرنے کی پیشکش کی۔ یہ بہاد الدین کی روایت میں ہے، عماد الدین اس کا ذکر نہیں کرتے، لیکن رینل دی شاتیلون نے انکار کر دیا۔ تب صلاح الدین نے اپنی وہ قسم پوری کی جو انہوں نے قافلے کے لوٹنے پر کھائی تھی، اور انہوں نے اپنے ہاتھوں سے رینل کا سر قلم کر دیا۔ یہ انتقام تھا ان بے شمار ظلموں کا جو رینل دی شاتیلون نے کیے تھے، خاص کر دین کے معاملے میں۔ لیکن بادشاہ گید لوسنگن اور دوسرے عام قیدیوں کے ساتھ صلاح الدین
الدین نے نرمی کا سلوک کیا۔ گے کو بعد میں رہا کر دیا گیا۔ ٹیمپلر اور ہاسپٹلر نائٹ جو مسلمانوں کے خلاف لڑنے کی قسم کھائے ہوئے تھے اور اکثر قیدیوں پر ظلم کرتے تھے، ان کو روایت کے مطابق سزائے موت دی گئی۔ حطن کی یہ فتح صرف ایک جنگ کی جیت نہیں تھی، یہ وہ فتح تھی جس نے صلیبیوں کی فوج کی طاقت کی کمر توڑ دی۔ انہوں نے ایک ہی دن میں اپنی سب سے بہترین فوج، اپنے بادشاہ اور اپنا سب سے مقدس نشان کھو دیا تھا۔ اب فلسطین اور شام کے صلیبی علاقے اور شہر صلاح الدین کے لیے نوالا بن گئے تھے، اور سب سے بڑا ٹارگیٹ القدس اب مسلمانوں کی پہنچ میں تھا۔ حطن کی خبر جیسے ہی پھیلی، صلیبی قبضے والے علاقوں میں خوف اور افراتفری پھیل گئی۔ صلاح الدین نے وقت ضائع کیے بغیر اپنی فوج کو مختلف حصوں میں تقسیم کر کے تیزی سے صلیبی شہروں اور قلعوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا، ایک کے بعد ایک۔ عکا، نیبلس، جافا، سیڈن، بیروٹ، ایشکیلن، غازہ وغیرہ، یہ سب شہر یا تو لڑائی کے بعد یا بغیر لڑے ہی صلاح الدین کے قبضے میں آ گئے۔ چند ہفتوں کے اندر ہی سوائے ٹائر، ٹریپولی، اینٹیوک اور کچھ قلعوں کے، پورا فلسطین اور لیبنان کا بڑا حصہ مسلمانوں کے پاس واپس آ چکا تھا۔ ٹائر میں بیلین آف طبلون کی وجہ سے کچھ مزاحمت ہوئی، جو حطن سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اب ایک ہی منزل باقی تھی، وہ جس کے لیے یہ سب محنت کی گئی تھی، قدس الشریف، بیت المقدس۔ ستمبر 1187 کے آخر میں صلاح الدین کی عظیم فوج یروشلم کی دیواروں کے باہر کھڑی تھی۔ شہر کے اندر کا منظر عجیب تھا۔ حطن کی ہار کے بعد آس پاس کے علاقوں سے ہزاروں یورپین کرسچن ریفیوجیز نے شہر میں پناہ لی۔ شہر میں ڈیفینڈر کی تعداد کم تھی، لیکن بیلین آف طبلون جو اپنی بیوی اور بچوں کو نکالنے کے لیے صلاح الدین سے اجازت لے کر یروشلم آیا تھا، اب شہر کی حفاظت، ڈیفینس کی لیڈرشپ کر رہا تھا۔ اس نے شہر میں موجود ہر مرد کو، حتیٰ کہ لڑکوں کو بھی نائٹ کا درجہ دے کر فوج میں شامل کر لیا تھا۔ اب کیونکہ یروشلم بھی عیسائیوں کے لیے مقدس تھا، تو عیسائیوں کے مقدس مقامات کی وجہ سے بھی ان کا جذبہ بلند تھا۔ صلاح الدین خون خرابہ نہیں چاہتے تھے، خاص کر اس مقدس شہر میں۔ انہوں نے پہلے بیلین کو پیغام بھیجا کہ وہ شہر کو پرامن طریقے سے پیسفلی ان کے حوالے کر دیں۔ بدلے میں انہیں اور تمام عیسائیوں کو امن کے ساتھ شہر چھوڑ کر جانے کی اجازت ہوگی۔ صلاح الدین نے وہی سلوک آفر کیا جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے 637 میں یروشلم کی فتح کے وقت کیا تھا، لیکن شہر کے باشندوں نے، خاص کر نئے آئے ریفیوجیز نے، اس پیشکش کو ٹھکرا دیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ اپنے مقدس شہر کے لیے لڑیں گے اور مریں گے۔ مجبوراً صلاح الدین کو محاصرہ شروع کرنا پڑا۔ تقریباً 5 دن تک صلاح الدین کی فوج نے ویسٹرن دیواروں پر ٹاور آف ڈیوڈ کے قریب حملہ کیا، لیکن بیلین کی قیادت میں ڈیفینڈرز نے انہیں پیچھے دھکیل دیا۔ صلاح الدین نے پھر اپنی پوزیشن بدلی۔ وہ فوج کو شہر کی نارتھ اور ایسٹ کی طرف لے گئے، جہاں دیواریں تھوڑی کمزور تھیں اور حملہ کرنا آسان تھا۔ یہاں انہوں نے منجنیب نصب کی۔ نقبزان نے دیواروں کے نیچے سرنگیں کھودنی شروع کری۔ مسلسل پتھراؤ اور سرنگوں کی وجہ سے جلد ہی دیوار کا ایک حصہ کمزور ہو کر گرنے لگا۔ اب شہر کے اندر مایوسی پھیل گئی۔ انہیں احساس ہو گیا کہ وہ اب زیادہ دیر تک مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اگر صلاح الدین کی فوج زبردستی شہر میں داخل ہوئی تو ان کا انجام بھی ویسا ہی ہو سکتا ہے جیسے ان کے باپ دادا نے 88 سال پہلے مسلمانوں کے ساتھ کیا تھا، یعنی قتل عام۔ اس صورتحال میں بیلین آف طبلون ایک بار پھر صلاح الدین سے ملنے آیا۔ اس بار اس کا لہجہ الگ تھا۔ اس نے کہا کہ اگر سلطان نے انہیں امن نہیں دیا اور رحم نہیں کیا تو وہ لوگ انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور ہو جائیں گے۔ نمبر 1، وہ شہر میں موجود 5000 مسلمان قیدیوں کو قتل کر دیں گے۔ نمبر 2، وہ تمام مال و دولت جلا دیں گے۔ نمبر 3 اور سب سے بڑی دھمکی، وہ قبۃ الصخرہ، ڈوم آف دی راک اور مسجد الاقصی کو ڈسٹروائے کر دیں گے۔ نمبر 4، اس کے بعد وہ سب باہر نکل کر مسلمانوں سے اس وقت تک لڑیں گے جب تک ایک ایک بندہ مر نہ جائے۔ یہ سن کر صلاح الدین اور ان کے کمانڈر سخت غصے میں آ گئے۔ اپنے مقدس ترین مقامات کی تباہی کی دھمکی برداشت کرنا مشکل تھا۔ کچھ امیر چاہتے تھے کہ فوراً حملہ کر کے شہر پر قبضہ کر لیا جائے اور دھمکی دینے والوں کو سخت سزا دی جائے، لیکن صلاح الدین ایک دور اندیش اور رحم دل حکمران تھے۔ وہ اس مقدس شہر کو مزید خون خرابے اور تباہی سے بچانا چاہتے تھے۔ انہوں نے اپنے غصے پر قابو پایا، اپنے ایڈوائزر سے مشورہ کیا۔ بہادر الدین لکھتے ہیں کہ صلاح الدین نے کہا کہ اسلام امن اور سلامتی کا دین ہے۔ آخرکار مشورہ یہ طے ہوا کہ شہر کو امن کے ساتھ ہی لیا جائے۔ انہوں نے بیلین کے ساتھ ایک سمجھوتہ کیا۔ شرط یہ تھی، شہر میں موجود تمام یورپین، عیسائی، مرد، عورت، بچے ایک مقرر فدیہ
فدیہ ادا کر کے امن کے ساتھ شہر چھوڑ کر جا سکتے ہیں۔ جو لوگ فدیے کی رقم ادا نہیں کر سکتے وہ غلام بنا لیے جائیں گے۔ ایسٹرن کرسچن جو یورپین نہیں تھے انہیں شہر میں رہنے کی اجازت تھی اگر وہ جزیہ ادا کریں۔ بیلین نے ان شرطوں کو قبول کیا اور اس طرح یروشلم کی 88 سال کی غلامی کا خاتمہ امن کے ذریعے ہوا۔ اور پھر وہ تاریخی دن آیا، جمعے کا دن 2 اکتوبر 1187 مطابق 27 رجب 583 ہجری۔ یہ رجب کی 27ویں شب تھی۔ یہ وہی مبارک رات مانی جاتی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا شرف حاصل ہوا تھا۔ اس دن سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج فتح کے طور پر پرامن طریقے سے یروشلم میں داخل ہوئی۔ شہر کے دروازے کھول دیے گئے۔ مسلمان سپاہی اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہوئے داخل ہوئے، لیکن کسی قسم کی بدتمیزی یا لوٹ مار نہیں ہوئی۔ سلطان کا حکم سخت تھا، امن و امان برقرار رکھا جائے اور کسی کو تکلیف نہ دی جائے۔ یہاں تاریخ نے ایک حیرت انگیز فرق دیکھا۔ ذرا یاد کیجئے 1099 میں کیا ہوا تھا۔ گلیاں خون سے لت پت بھری ہوئی تھی، ہر طرف لاشیں بکھری ہوئی تھی، لیکن 1187 میں منظر بالکل الگ تھا۔ کوئی قتل عام نہیں ہوا، کسی چرچ کو نقصان نہیں پہنچایا گیا، کسی نے کسی کے گھر میں گھس کر لوٹ مار نہیں کی۔ یہ تھا صلاح الدین کا اسلام، یہ تھی اسلامی فتح۔ یہاں تک کہ کچھ یورپین ہسٹورین بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ صلاح الدین نے کمال کی رحم دلی اور ڈسپلین کا مظاہرہ کیا۔ 88 سال بعد مسجد الاقصی کے میناروں سے پھر سے توحید کی آواز، اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی۔ مسلمانوں کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے، انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ فوراً مسجد الاقصی اور قبۃ الصخرہ کی پاکیزگی پیوریفیکیشن کا کام شروع کیا گیا۔ صلیبیوں نے جو کراس قبۃ الصخرہ پر لگایا تھا اسے اتارا گیا۔ مسجد الاقصی کو جسے ٹیمپلرز نے اپنے استعمال میں رکھا تھا خالی کرایا گیا۔ ان کی دیواروں پر لگے غیر اسلامی نشانات کو ہٹایا گیا۔ دونوں مقدس عمارتوں کو اندر اور باہر سے غسل دیا گیا، گلاب جل اور پاک پانی سے دھویا گیا۔ اگلے جمعہ یعنی 9 اکتوبر 1187 کو 88 سال بعد پہلی بار مسجد الاقصی میں جمعے کی نماز ادا کی گئی۔ یہ بہت ہی ایموشنل منظر تھا۔ ہزاروں مسلمان جمع تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی خود موجود تھے۔ دمشق کے قاضی محی الدین ابن الزکی نے ایک تاریخی اور زبردست خطبہ دیا جس میں انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا، قرآن کی آیت تلاوت کی، اسلام کی عظمت بیان کی، صلاح الدین کی خدمت کو سراہا اور القدس کی فتح پر مسلمانوں کو مبارکباد دی۔ اس وقت ہر آنکھ میں آنسو تھا۔ وہ مشہور ممبر بھی لا کر نصب کیا گیا جو نور الدین زنگی نے بنوایا تھا۔ نور الدین زنگی کا خواب سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے ہاتھوں سے پورا کیا۔ اب آتے ہیں اس فدیے پر، اس رقم پر جو 40 دن کے اندر جمع کرنی تھی، نہیں تو اس کے بعد سب کو غلام بنا لیا جائے گا۔ شہر میں ہزاروں یورپین عیسائی موجود تھے۔ امیر لوگوں نے تو اپنا فدیہ آسانی سے ادا کر دیا اور امن سے چلے گئے، لیکن ایک بہت بڑی تعداد غریبوں کی تھی، مرد، عورتیں، بچے جو مقرر رقم ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ ان کا مقدر غلامی تھا۔ یہاں سلطان صلاح الدین ایوبی کی شخصیت کا وہ پہلو سامنے آیا جس نے دشمنوں کو بھی ان کا قائل بنا دیا۔ بہاد الدین ابن شداد جو خود وہاں موجود تھے لکھتے ہیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے یہ کہہ کر کہ ہزاروں لوگ فدیہ نہیں دے سکتے، خود اپنی طرف سے ایک بڑی رقم ادا کر کے ہزاروں غریبوں کو آزاد کرا دیا۔ روایت میں 7000 لوگوں کا ذکر ہے جن کا فدیہ سلطان نے ادا کیا۔ سلطان کے بھائی العادل جو بعد میں سلطان بنے، انہوں نے اپنے بھائی سے درخواست کی کہ کچھ قیدی انہیں دے دیے جائیں اور پھر انہوں نے سب کو آزاد کر دیا۔ بیلین آف دی بلونگ نے بھی کچھ رقم ادا کر کے کچھ لوگوں کا فدیہ ادا کیا۔ ایک اور اہم بات، صلاح الدین نے یروشلم کے مقامی عیسائی، ایسٹرن آرتھوڈوکس، جیکوبائٹس وغیرہ کو شہر میں رہنے کی اجازت دی۔ انہیں اپنے گرجا گھروں میں عبادت کرنے کی آزادی تھی۔ سلطان نے عیسائیوں کو ان کے ریلیجیس رائٹس دیے جیسا کہ اسلام حکم دیتا ہے۔ یہودیوں کو بھی جو صلیبی دور میں یروشلم میں رہنے سے روک دیے گئے تھے، سلطان صلاح الدین نے واپس آ کر آباد ہونے کی اجازت دی۔ انہوں نے اسقلان سے کچھ یہودی خاندان بلا کر یہاں بسائے۔ صلاح الدین نے یروشلم میں اسلامی انسٹیٹیوشن کو پھر سے قائم کیا، مدرسے بنائے، خانقاہیں بنائیں اور شہر کی دیواروں اور حفاظتی انتظامات کو مضبوط کیا۔ دوستو، سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی اور قدس کی فتح کی یہ داستان صرف تاریخ کا ایک قصہ نہیں
یہ ہمارے لیے گائیڈنگ لائٹ ہے۔ صلاح الدین کا نام آج بھی مسلمان دنیا میں عزت اور محبت سے لیا جاتا ہے اور ان کی قدس کی فتح کو ہمیشہ ایک سنہرے باپ کے طور پر یاد رکھا جاتا ہے۔ امید ہے یہ تفصیلی گفتگو آپ کے لیے نالج انہینسنگ اور فیتھ انسپائرنگ ثابت ہوئی ہوگی۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ اسلامی معتبر ذرائع کی روشنی میں اس عظیم واقعے کے ہر پہلو کو آپ کے سامنے رکھا جائے۔ ظاہر ہے اتنے بڑے عنوان کا حق شاید پھر بھی پورا ادا نہ ہوا ہو۔ آپ کا اس پورے سفر میں ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم اسلامی تاریخ کے ایسے ہی اور عنوانات پر ویڈیو بنائیں تو پلیز ویڈیوز کو لائک کیجئے، اپنے دوستوں اور فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے اور نیچے کمنٹ میں اپنی رائے، اوپینین، سجیشن ضرور دیجئے۔ اور ہاں، اب تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔